الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور ہر طرح کی پریشانیوں اور بیماریوں سے بچائے، آمین ثم آمین۔ ایک آپ ہی ہیں جنہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ ایک حدیث بتائیں اور اس کے ساتھ مفہوم بھی سمجھا دیا کریں، تو آج میں ان آپ ہی کے لیے جو ہے میں آج کل ویڈیوز بنا رہی ہوں کہ میں ایک ہی حدیث صرف بتاتی ہوں ٹاپک کے ریلیٹڈ جو ہوتی ہے، تو پھر اس میں قرآن کی آیات وغیرہ میں شامل کر لیتی ہوں اور پھر اس حدیث کی میں ڈیٹیل سمجھا دیتی ہوں، جو اس حدیث میں جو الفاظ ہوتے ہیں اس سے مراد کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، پھر اس میں کیا کیا ارشاد ہوا، یہ سب کچھ پھر میں ڈیٹیل سے سمجھا دیتی ہوں آج کل۔ اس لیے ایک ہی حدیث لیتی ہوں اور ایک ہی حدیث پر پھر بات کرتی ہوں۔ تو آج جو میں ٹاپک لے کر آئی ہوں وہ ہے ارکان اسلام۔ اس کے بارے میں سب سے پہلے حدیث، پھر اسلام کی بنیاد میں آپ کو بتاؤں گی، اور پھر ارکان اسلام کتنے ہیں یہ سب۔ تو شروع کرتے ہیں حدیث سے۔ ابو عبد الرحمن عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اسلام کی بنیاد 5 ارکان پر رکھی گئی ہے، اس گواہی پر کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ یقیناً محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور نماز قائم کرنے پر، اور زکوٰۃ دینے پر، اور بیت اللہ کا حج کرنے پر، اور رمضان کے روزے رکھنے پر۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اب اس کی جو تشریح ہے وہ یوں ہے کہ سب سے پہلے اگر اسلام کی بنیاد کے بارے میں بات کی جائے، اس حدیث میں اسلام کو ایک عظیم الشان عمارت سے تشبیہ دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، تشبیہ دی گئی ہے۔ تو اس بلند و بالا تر عمارت کی جو بنیاد ہے وہ 5 ارکان پر رکھی گئی ہے، چونکہ کوئی بھی عمارت بنیادوں کے بغیر بھی نہیں اٹھائی جا سکتی، اسی لیے یہ بنیادیں اگر کمزور ہوں تو عمارت کیا ہے، خود بخود ہی کمزور ہوگی۔ تو اس میں مراد یہ ہے کہ مسلمانوں کو ان 5 ارکان پر کاربند ہونا لازم ہے۔ اگر ان میں کوتاہی اختیار کی تو ویسے آدمی کا جو اسلام بے سہارا اور مضبوطی سے خالی ہو جاتا ہے۔ اور یہ بات بھی یہاں پر یاد رکھنے کے قابل ہے کہ ان 5 عبادات کو اسلام کی بنیاد کہا ہے۔ اس لیے واضح ہے کہ اسلام کی عمارت کو مکمل کرنے کے لیے اور بھی کئی چیزوں کی ضرورت ہوگی، صرف ان 5 ارکان پر اکتفا کر لینا اور باقی احکام اسلام کو ترک کر دینا اخروی و فلاح کے لیے کافی نہیں۔ اس حدیث میں صرف بنیادی ارکان کا ذکر ہے جن کے بغیر اسلام مکمل ہی نہیں ہوتا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک ایمان صدیق، تصدیق قلبی اور عمل و بالا ارکان کا نام ہے۔ اس کے نزدیک کوئی آدمی اسلام میں اس وقت تک داخل ہی نہیں ہو سکتا جب تک ان 5 ارکان پر عمل پیرا نہ ہو۔ اگر ان میں سے کوئی رکن رہ جائے تو انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس نظریے سے ارکان خمسہ کی اہمیت جو ہے واضح ہو جاتی ہے۔ ارکان اسلام، سب سے پہلے میں بات کروں گی عقیدہ توحید اور رسالت کے بارے میں۔ یہ سب سے پہلا اور بنیادی رکن ہے، اور کلمہ طیبہ ان دونوں پر مشتمل ہے، اور یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس کا پرچار تمام نبیوں اور رسولوں نے کیا ہے، اس اقرار کی روح سے اللہ تعالیٰ ہی خالق و مالک کا کائنات ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، حاجت روا اور مشکل کشاں وہی ہے، اس کی ذات و صفات میں کوئی نبی اور کوئی ولی شریک نہیں۔ توحید خداوندی کا یہ عقیدہ اسلام کی روح اور دین سے جڑا ہے۔ اسی عقیدے نے انسان کو اس کا صحیح مقام عطا کیا ہے، اسے اپنے جیسے انسانوں کی غلامی، دریاؤں، پہاڑوں اور درختوں کی پوجا سے نجات اسی عقیدے کی بدولت ملی ہے۔ کلمہ طیبہ کا جو دوسرا حصہ حضرت محمد
رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا رسول اور پیغمبر ماننے پر مشتمل ہے۔ کلمہ طیبہ کا دوسرا حصہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلیم کرنے سے یہاں یہ مراد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ بھی لائے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس لیے اس پر عمل کیے بغیر ایمان و اسلام کا دعویٰ غلط ہے۔ قرآن مجید کی سورہ نساء کی آیت نمبر 80 میں اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کو لازم و مظلوم قرار دیا ہے۔ تو اسی طرح نمبر 2 پہ اگر نماز کے بارے میں ڈسکس کروں گی، توحید و رسالت کے عقیدے کے بعد 4 ایسے ارکان ہیں جو عمل سے تعلق رکھتے ہیں جو کس سے تعلق رکھتے ہیں؟ عمل سے۔ ان میں پہلا رکن قیام الصلاۃ ہے۔ آیت قرآنیہ اور حدیث نبوی کی روح سے یہ رکن بے حد اہمیت کا حامل ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان اور کافر کے درمیان امتیاز کرنے والی چیز نماز ہے، اور جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کا ارتکاب کیا۔ قرآن مجید میں اسے ادا کرنے کی تلقین سینکڑوں آیات میں ہے، سینکڑوں جگہوں پر جو ہے اس کو قرآن مجید میں کیا ہے، نماز کی اہمیت کے بارے میں بات کی جاتی ہے۔ حدیث میں نماز کے قائم کرنے کا حکم ہے، محض ادا کرنا کافی نہیں ہے بلکہ اس میں نماز کی باجماعت ادائیگی، صفیں درست کرنا، خشوع اور خضوع، نماز کے ارکان کا صحیح طور پر ادا کرنا سب کچھ شامل ہوتا ہے۔ اسی طرح اب بات کی جائے زکوٰۃ کے بارے میں، تو نماز جو ہے وہ ایک کیا ہے، نماز جو تھی وہ ایک کیا تھی، بدنی عبادت ہے، جو زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ زکوٰۃ کون سی عبادت ہوتی ہے؟ مالی عبادت ہوتی ہے۔ نماز قائم کرنے والے کا جسم ہر وقت پاک صاف رہتا ہے، تو اسی طرح جو زکوٰۃ ادا کرنے والے کا مال تمام آلودگیوں سے صاف ہو جاتا ہے۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 103 میں ارشاد الہی ہے، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے مالوں میں سے صدقہ وصول کرو جس کے ذریعے انہیں پاک صاف کر دو۔ اس آیت میں اسی طرف اشارہ ہے کہ زکوٰۃ کے ذریعے غریبوں اور مسکینوں کی روزی کا بندوبست ہوتا ہے، مسافروں کی ضروریات اور غلاموں کے لیے آزادی کا بندوبست ممکن ہوتا ہے، اور زکوٰۃ کا جو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے، اس سے دولت چند ہاتھوں میں مرکوز ہونے کے بجائے معاشرے میں گردش کرتی ہے، غریبوں اور امیروں میں فرق کم کرنے میں مدد ملتی ہے، جس سے مختلف طبقوں میں جو ہے منافرت کم ہوتی ہے اور مسلم معاشرے کو مضبوط بنانے میں آسانیاں پیدا ہوتی ہیں زکوٰۃ دینے سے۔ اسی طرح اب رمضان کی بات کی جائے تو یہ اسلام کا چوتھا رکن ہے۔ سال میں صرف ایک مہینے یعنی رمضان المبارک میں روزے ہر مسلمان پر فرض کیے گئے ہیں، یہ بھی بدنی عبادت میں آتا ہے لیکن نماز سے بالکل مختلف ہے۔ یہ روزے میں صبح سے شام تک کھانے پینے اور دیگر خواہشات سے رک جانے کا حکم ہے۔ ضبط و نفس کے لیے روزے سے بہتر کوئی ذریعہ نہیں، اس سے مسلمانوں میں صبر اور مشکلات کو برداشت کرنے کی قوت پیدا ہوتی ہے روزہ رکھنے سے، اور ساتھ ہی ساتھ بدن کی درستی کے لیے یہ بہترین علاج ہے۔ اسی طرح اب جو پانچواں رکن ہے اسلام کا وہ ہے حج بیت اللہ، اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج۔ عمر میں نہ ایک دفعہ ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ حج کرنے والے کے پاس اخراجات سفر موجود ہوں۔ اس شرط کے ساتھ کہ جو سفر کر رہا ہے، جو حج کرنا چاہ رہا ہے، اس کے پاس کیا ہو، سفر کے لیے اخراجات موجود ہوں۔ یہ عبادت بھی بدنی بھی ہے اور یہ عبادت جو ہے مالی بھی ہے۔ سفر کی تکالیف برداشت کرنے کی وجہ سے تو یہ جسمانی عبادت ہے، لیکن ساتھ ساتھ مال خرچ کرنے کی بھی اس میں ضرورت ہوتی ہے۔ حج مسلمانوں کا مرکزی اجتماع ہے۔ حج کیا ہے؟ مسلمانوں کا مرکزی اجتماع ہے۔ اس سے مسلم قوم کے اتحاد اور یکجہتی کی روح تازہ ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی یادگار بھی ہے۔ یہ تھا میرا آج کا ٹاپک۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب کو پسند آیا ہوگا اور آپ کو سمجھ بھی آئی ہوگی۔
تو میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے. اللہ حافظ.